اللہ کے کلام کو اور مذہب اسلام کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں۔ یقیناً آپ کو قابل مبارکباد ہے ہی، لیکن آپ کے بعد کوئی تعلیم دی جاتی ہے، چاہے دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم۔ تو دنیا کی تعلیم بھی تو ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے نا، دین کی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ اور ہمارا مذہب اسلام کوئی ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے پابند نہیں کیا ہے، بلکہ ہم کو جتنے دنیا میں علم ہے وہ تمام ہم کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین کا دورہ کرنا پڑتا تو وہاں پہ جا کر علم کو حاصل کرو۔ چین کا مطلب نام تو سنے ہوں گے نا، چائنا ایک ملک ہے، نام سنے؟ چائنا ایک ملک ہے جو آج اس کی ٹیکنالوجی جو ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، ہر معاملے میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ چین سب سے آگے، اس لیے کہ وہاں کا کوئی شخص ہونا بیکار نہیں رہتا۔ چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ہمارا ملک بھارت 140 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن چین میں 170 کروڑ کی آبادی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون ہے؟ کون سا ہے؟ بولو، چین ہے۔ دوسری نمبر پر بھارت ہے۔ تو وہ چین کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہاں پر وقت کو ضائع جانے نہیں کیا جاتا، سیکھنا اور نئے نئے چیزیں ایجاد کرنا۔ تو نئی چیزیں ایجاد کب کریں گے؟ جب تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے۔ تو اس لیے وہاں کی نوجوان نسل کو، بچوں کو وقت برباد نہیں کرنا، یہ نیت سے وہاں پر انٹرنیٹ ہونا وہاں پر نہیں رکھا گیا، صرف فون پہ بات کرنے والا رکھتی ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو دو باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ فونوں کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو وعدہ کرو، واٹس ایپ وغیرہ وہ نکال کے نہیں دیتے، وعدہ کر رہے ہیں ابھی زندگی میں، ابھی نہیں۔ یہ ایک فون کی ایسی بلا وبا ہے جس سے ہمارا دماغ ہونا خراب ہو جاتا ہے، اور تعلیم کی طرف سے ہمارا دماغ منتشر ہو جاتا ہے، اس طرف توجہ کریں انشاءاللہ۔ نئی فونوں پہ جو نہ لے دیکھیں گے نا واٹس ایپ وغیرہ انشاءاللہ۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو ہمارے ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وہ بچے ترقی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ماں باپ ہمارے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اگر کبھی ان کی کوئی نصیحت ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے یا کڑوی معلوم ہو تو ہم دل میں برا نہیں سمجھنا، نہیں سمجھیں گے نا۔ اب جو یہاں پر ٹیچر ہے، اب آپ 5-6 گھنٹے یہاں پر رہتے ہیں، تو ٹیچر آپ کو سزا کب دیتے؟ سبق یاد نہیں کرے تو دیتے نا، یا آپ ٹائم پہ اسکول نہیں آئے، جماعت میں ٹائم پہ نہیں آئے تو سزا دیتے۔ سزا کس لیے دیتے؟ کہ آپ اچھے بننا ہوتے یا دشمنی سے دیتے تھے؟ آج سبق یاد نہیں کرے کہ کوئی چھڑی مارے تو کیا وہ دشمنی سے مارتے؟ کیا ہو؟ نہیں، ہم اچھا آگے بننا، تعلیم حاصل کرنا۔ تو اسی طرح ماں باپ بھی اگر ہم پر سختی کرتے ہیں تو وہ ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہاں، تو ماں باپ کی سختی کو، تنبیہ کو ہم برا نہیں سمجھنا۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا، امی سے ابا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ آج جو بچے گمراہ ہو گئے نا، اس کی اہم وجہ یہ ہے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، دوسرے بڑوں کا کہاں سے کریں گے؟ تو ادب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے ہمیں ادب آنا چاہیے اور بڑوں کا احترام
اسی بات کا حکم دیے وہ کام آپ برابر کرنا کریں گے نا انشاءاللہ. اور جو بات سے آپ کو روکے وہ فوری رک جانا، یہ نہیں پوچھنا یہ کیوں روک رہے، ہم آپ کو فون کیوں مت دیکھو بول رہی. آپ کی بھلائی ہے اس کے اندر. باتیں ایسے رہتے آپ کو کھلا نہیں بول سکتے، نصیحت کر دیتے دیکھو بیٹے یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ استعمال مت کرو. تو ہمارا کام کیا ہے؟ وہ بات کو مان لینا، اس کے اوپر عمل کرنا. تو یہ تین باتیں اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں تو الحمدللہ آپ ہمارے ملت کا وہ اثاثہ ہے. اگر ایک لڑکی اگر قابل بن جاتی ہے تو اس کا خاندان جو نا کائنات پر چلتا ہے، پورا خاندان صراط مستقیم پر چلتا ہے. آپ لوگ ہماری ملت کا وہ اثاثہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات کے لیے سب سے پہلا مکتب جو ہے نا ماں کی گود ہے. کیا ہے؟ ماں کی گود میں جو بچہ سیکھتا ہے بڑا ہو کر اسی پر چلتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت اچھے جو ہے نا مسلمان بنیں گے، ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے اور بری باتوں سے دور رہیں گے. اور ہم کو ٹیچر جو سکھاتے ہیں اس کو توجہ سے وہ علم حاصل کریں گے نا. اور ٹیچرس کی ماں باپ کی جو ہے نا ڈانٹ کو تنبیہ کو برا نہیں سمجھنا، نہیں سمجھتے نا. ہاں ہمارے بھلائی کے لیے کہا جاتا کرتے ہیں وہ، تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہے اور ان کی محبت ہے. وہ تڑپ کے جو ہے نا ارے یہ بچی کمزور ہو رہی ہے، بچی آگے اچھا پڑھنا بول کے وہ تڑپ کے آپ کو ایک دوسری ماننا. ارے وہ ٹیچر ہمارا کو مار رہے، گھر میں رہ کے اماں سے شکایت کر رہے، ماں سے شکایت کر رہے. تو یہ جو نا ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ باتوں پر عمل کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی جو نا مدد ہماری شامل رہے گی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری قوم کا اثاثہ جو نا بنائے گا اور آپ جو نا ہماری قوم کے لیے بہت بڑا جو نا سرمایہ افتخار بن کر اس مدرسے کا بھی نام روشن کریں گے آپ اور اپنے ملاد کا بھی نام روشن. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.